ہمارے شہداء زندہ باد. یا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں رانا مہر. بلوچستان میں لاپتہ افراد سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ شہداء کا ہے. عام لوگوں کو سرعام قتل اور اغوا کر لیا جاتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں لواحقین کے شہداء کے کیمپ میں. آئین سے بات کرتے ہیں کہ ان پر کس قسم کی ظلم و زیادتی اور جبر جو ہے وہ دن پہ دن ہوتا رہا ہے اور ان کو کس قسم کی کیوں سزا دی جا رہی ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اس لیے شہید کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان زندہ باد کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. ہم لوگ اس ملک کے رہائشی ہیں اور وہاں پہ جو ہے ہم لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کی جو را ایجنٹ ہے وہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہماری لاشوں کو ایک سال بلوچ بھائیوں کی لاشیں ایک سال دو سال بعد ملتی ہیں اور کسی کو اغوا کر کے اور 1 سال بعد ان کو شہید کر کے پہاڑوں میں گراتے ہیں. اس طرح ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہاں پہ را کی ایجنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور انڈیا ہماری خلاف وہاں پہ کام کر رہی ہے. یہاں آنے کا یہی مقصد ہے کہ یہاں جو ہمارے بلوچ بھائی اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئے ہیں یہ ایک عظیم خاندان سے ان کے تعلق ہے. ان کے جو والدین ہیں یا ان کی بھائی ہے یا ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس دھرتی کی خاطر اپنی جانوں کی نذرانے دے کر عظیم شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا. یہ لوگ پاکستان کے محب وطن ہیں. انہوں نے پاکستان کی خاطر جانوں کی نذرانے دے کر شہادت نوش فرمائی ہے. کیونکہ وہاں کے بلوچستان کے دو حالات چل رہے ہیں. وہاں پہ 2 مسائل ہیں. ایک پاکستان کے محب وطن ہے اور دوسرے را اور جو بیل ایئر جو را کے ایجنٹ بنی ہوئے ہیں موساد کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. یہی ہمارے معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں شہید کرا رہے ہیں. وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. مطلب ہر اس بندے کو وہ شہید کرائے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں جو پاکستان کی دھرتی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کو شہید کرا رہے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان اپنے شہداء کے ساتھ ہیں چاہے وہ بلوچستان سے ہو چاہے وہ جس ملک کے کسی بھی کونے سے ہو. ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے جو شہداء ہے اس کی جو خون ہے انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جو ملک دشمن عناصر ہے انشاءاللہ وہ اس دھرتی سے ختم ہو جائے گا اور اس کا انشاءاللہ اس کو ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ. اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے جوڈیشری سے اعلیٰ عدلیہ سے کہ جس طرح آپ لوگ مسنگ پرسن کی جو یہ کیمپ لگی ہوئے ہیں اس کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ان شہداء کی لواحقین کو بھی ریلیف دے. اس کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کیونکہ اس کیمپ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے خود مس کر کے افغانستان یا انڈیا بیچ کے اس کو تربیت بھی دے رہے ہیں اس کو جو ہے نا ٹیررزم کی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں پھر وہ آ کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرا رہے ہیں. بس ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور جو افواج پاکستان ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. دیکھیں بھائی آپ نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ بلوچستان میں را ہے اور لیکن وہاں پہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بلوچ ہیں. اس چیز سے ہم کبھی بھی وہ نہیں ہٹ سکتے کہ ہمارے بلوچ جو لوگ ہیں وہ مطلب ایسے ان کو ہم سادہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا ان کو ورغلانے میں. کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے بہت مسئلے ہیں. وسائل کی کمی ہے. بلوچستان میں لوگوں نے ہمیشہ بلوچستان پہ ٹف ٹائم چلا ہے تو ان کے پاس اگر آپ جائیں ان کو ورغلائیں آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ کے وسائل فلانے نے کھائے ہیں یا یہ ہے وہ ہے یا ایک بے روزگار بندہ ہے جس کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے انکم کا نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ اس کے پاس روزگار ہے نہ فیکٹری ہے تو اس کو ورغلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان کے پاس جائیں آپ اس کو ایک فنڈ کریں آپ اس کو ایک موٹر سائیکل 125 لے کے دیں ایک پسٹل لے کے دیں چند پیسے دے دیں آپ ان کو کہیں کہ آپ اس دہشت گرد تنظیم میں حصہ بن جائے اپنے وسائل کے لیے جنگ کریں. جو ہمارے بندے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. را کے بندے اتنے دلیر نہیں ہیں. انڈیا کے یہ مودی کے لوگ جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں یہ لوگ اتنے دلیر نہیں ہیں کہ جو بلوچستان میں بیٹھ کے پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ لڑیں. یہ سیاست کر کے ہمارے ہی
ہمارے ہی لوگوں کو, ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے ساتھ لڑاتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس بھی بڑا, انڈیا کا اتنا بڑا فوج ہے, آ جائے بلوچستان لڑے ایک دفعہ. نہیں لڑ سکتا. ایک جہاز آیا تھا نا ان کا ابھی نندن, کیسے چھتر کھا کے چلا گیا. لیکن ان کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم بلوچ کو بلوچ کے ساتھ لڑائیں گے. لیکن شکر الحمدللہ جو 2009-10 کے حالات تھے, اس ٹائم لوگوں میں شعور نہیں تھا, اتنا چیزیں ان کو پتہ نہیں تھے, تو وہ بہت جلدی ان باتوں میں آ جاتے تھے. کبھی ان کو پنجابیوں کے خلاف کر دیتے تھے, کبھی کن کے خلاف کرتے تھے, تو وہ ان کو مار دیتے تھے. اپنے ٹیچروں کو, ایون ایسے بھی مسئلے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ٹیچروں کو بھی مارا ہے. پنجابی ٹیچرز تھے, ان کو مارا ہے. ابھی لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ نہیں جی ہم تو استعمال ہو رہے ہیں. لیکن کچھ بندے جن کو مزہ آ گیا ہے, جن کو چسکا چڑھ گیا ہے ڈالروں کا, انڈیا کے پیسے کا, جو باہر ملک میں بیٹھے ہیں. میں اپنے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو بندے جن کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک, پہاڑوں میں ہیں نہ, وہاں پہ سوشل میڈیا ان کو ورغلا کے ان کو پہاڑوں میں بٹھائے, میں ان کو کبھی بھی خراب نہیں کہوں گا. میں ان کو کہوں گا بھائی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں, آپ ایک تنظیم بنا رہے ہو, اگر آپ کو وہ صحت پانی نہیں دے رہا ہے, آپ کو یہ کلاشنکوف کہاں سے لا کے دے رہا ہے؟ آپ کو ایک بند, ابھی یہ جو تربت میں اٹیک ہوا تھا, نوشکی میں ہوا تھا, ایک بندے کے پاس 20-25 لاکھ کے گیجٹس پہنے ہوئے تھے. ان کے پاس M4 جو ایک ویپن ہے امریکن, بہت مہنگا ہے, اس کی قیمت کوئی 8-10 لاکھ ہوگی. ان کے اوپر اسکوپ وغیرہ, لیزر چیزیں, ایون ان کے لائیو چیزیں چل رہے تھے. تو یہ ان کو سمجھ ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے لوگوں کو. لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کرے, ان کو بلائے, ان کو بٹھائے, بلوچستان میں ایسے ایسے پروگرام کرے کہ ان کو پتہ چلے کہ یار یہ ہمارے دشمن ہیں. کیونکہ بلا شعور لوگ ہیں, ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یار ہم استعمال ہو رہے ہیں. ان کو یہ چیز جس دن پتہ چل جائے گا, وہ کبھی بھی اپنے بلوچ بھائیوں کو نہیں ماریں گے. میں نے یہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں زیادہ تر را کے ایجنٹ ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کو زبان کون سکھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بلوچی میں ہی بات کر رہے ہیں, جن کو قتل کر رہے ہیں, جو لوگ اغوا کر رہے ہیں, جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, تو وہ انہی کی بلوچی ہی لینگویج میں کیوں بات کر کے ان کو قتل کر رہے ہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کو ٹرینڈ کون کر رہا ہے اگر وہ را کے ایجنٹ ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انڈین انوالومنٹ بلوچستان میں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل درست ہے. اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے کلبھوشن یادو ہے. اور دیکھیں جی, ہم انڈیا اور پاکستان ایک کامن لینگویج پہلے ہم استعمال کرتے تھے. ابھی جو اردو اور ہندی ہے, اس میں کچھ قریبی الفاظ وغیرہ بھی ہیں. تو بلوچی سیکھنا, کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے, ان کا پروفیشن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپریشنز کرتے ہیں, تو لوکلز کو برین واش کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں, ٹیچرز کو استعمال کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ 1 2 3 یا 4 یا ہفتوں کا تو کام نہیں ہوتا, یہ سالوں کا کام ہوتا ہے. تو سالوں میں آپ کوئی بھی جو لینگویج ہے وہ سیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی وہ جو ٹریڈیشن ہے اس سے آگاہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ کلبھوشن یادو جتنا ہڈن تھا, اس نے باقاعدہ اپنے نام بدل کیا تھا, اپنا مذہب بدل کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں بہت سالوں سے اور پلانڈ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ سب یہاں پہ جتنے بھی شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں, یہ اپنے پیاروں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, شہداء کے لیے آئے ہیں. اور ان کے سب کے ہاتھ میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ ان کے پیاروں کی تصویریں دکھائے. کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا شوہر ہے, اور کسی کا رشتے زیادہ ضروری انسانیت ہے. یہ سب اپنے پیاروں کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ کیمرہ مین کو یہ تصویر دکھائے کہ کتنے یہاں پہ ینگ نوجوان نسل کے جو ان کو بے دردی سے جو ہے وہ قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, یہ سب اپنے جو ہیں وہ لواحقین کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں.